किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो कायदे आज़म ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान, क्या मार्का हक ने, बुनियानो मरसूस ने ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में, दुनिया में, दैट हाउ वी रीएस्टैब्लिश्ड क्विकली, फर्मली, लाउडली, क्लियरली द डिटर्रेंस विद एन आवर्स, एंड द मैसेज वी गेव दैट डे आल्सो पोस्ट मार्का हक, एंड दैट इज स्टिल देयर। जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं। इस कौम क्या हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब है। पाकिस्तान ने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है, हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कहा, जो कुछ हुआ वो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, चाहे माने या ना माने, जानते सब हैं। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। भारतीय क़यादत नाकामी का मलबा अपनी फौज पर डाल रही है, अपने अफसरान का मजाक बनवा रही है और भारतीय फौज सियासत ज़दा हो चुकी है। मार्का हक में पाकिस्तान ने 10 से 15% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर अजीम शान परेड होगी, ताकत की एक झलक अवाम को दिखाएंगे, बाद में भारतीय ये ना कहें कि बताया नहीं था। आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी-शऊर लोग सवाल करते हैं, आप सुने उनके मीडिया को, कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया। तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। Nobody buys this। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा खत्म हो गया, भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 1 साल हो गया, भारत जवाब नहीं दे सका कि पहलगाम वाकया किसने कराया। आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। बैनुल-अक़वामी बिरादरी आज तक सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। भारत अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता है, इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता है। भारत दहशतगर्दी को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिशें कर रहा है। खित्ते में अमन का सबसे बड़ा सफीर पाकिस्तान है। वो बेचारा क्या किया राजनाथ और यार, वो मोदी क्या किया और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है, और क्या कहना है यार उसने, कि आपकी बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। वो पीछे जहां से आगाज होता है ना इनका, तो वहां से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, तो आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ये ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखे करते क्या कराची वाले पहले इनके साथ, बाकी तो छोड़े। दिस इज नॉट एज इजी ये कह देना कि कराची को पहले भी थ्रेटन कर रहे थे और अब आइंदा भी कर लेंगे, विश के वो ये काम करके देखें। इट्स नॉट कि कराची को वो थ्रेटन कर सकते हैं। वी हैव सो मेनी अदर प्लेसेस वेयर वी कैन एक्चुअली स्ट्रैंगल देम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि लाहौर की बंदरगाह पर कब्जे के लतीफ़े सुनाने के बाद भारतीय नेता कराची पर हमले की गीदड़ भपकियां ना दें तो और क्या करें। अगली बार भारत ने कोई जारहत की तो हम वहां से हिसाब शुरू करेंगे जहां से इनका आगाज होता है। वहां से जब हम हिसाब बराबर करेंगे तो आइंदा ये कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। अपनी गंदी जबान से कराची का नाम लें जरा, फिर देखें कराची वाले इनके साथ करते क्या हैं। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने कहा, दुश्मन एक बार करके तो देखे, हम इनको गले से पकड़ लेंगे। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे, एम्बेडेड इनटू पीएफ्स पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे, और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं, और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स की DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक फजाइया ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के जरिए भारतीय फजाइया को नाकारा कर दिया था। 4 राफेल समेत
8 جہاز مار گرائے. کہا پاک فضائیہ کی سائبر فورس نے دشمن کی کمیونیکیشن کو ناکام بنا دیا. ہمارے کامیاب آپریشن کے باعث بھارتی فضائیہ نے بارڈر کے قریب آنے کی جرت نہیں کی. ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز کا کہنا تھا مارکہ حق کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. مارکہ حق کے دوران ہماری بندرگاہیں فعال اور ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں. مارکہ حق کے دوران ہماری ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی. ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. آپ سب نے دیکھا کہ جب بھارتی بحریہ کا ایک PATI کو لائیو ٹریک کیا گیا وہ اس کا ثبوت ہے کہ اس وقت تو ہمارے نشانے پہ تھا. نہ صرف یہ بلکہ مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھے. امریکہ اور ایران جنگ بندی کے جزوی معاہدے پر غور. ابتدائی فریم ورک تیار. پہلے مرحلے میں جنگ کا باضابطہ خاتمہ کیا جائے گا. دوسرے مرحلے میں آبنائے ہرموز کا بحران حل کیا جائے گا. تیسرے مرحلے میں ایک جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے گی. برطانوی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ. کہا منصوبہ ایک جامع امن معاہدے کے بجائے ایک قلیل مدتی یادداشتی مفاہمت پر مبنی ہے. دونوں ممالک کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ ایک ہفتے میں طے پا سکتا ہے. امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے. اس سے پہلے ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں. ایران نے ڈیل نہیں کی تو بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا. امریکی تجویز کے بارے میں امریکہ کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے ملاقات. ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے کہا آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے ملاقات اعتماد، عاجزی، گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی. سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، نقطہ نظر، نہایت عاجزانہ اور گہرے مخلصانہ رویے نے بہت متاثر کیا. اعلیٰ ترین اتھارٹی کی عاجزی اور اخلاقی برتاؤ ملک کے انتظامی نظام کے لیے مثال ہے. مسعود پزشکیان نے کہا دشمن ایران کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بغیر کسی شرم وہ کہتے ہیں انہوں نے قزاقوں کی طرح کام کیا. دشمن کا خیال تھا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. دشمن نے اس لیے سیکیورٹی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا. ایرانی حکومت کے تمام ادارے 9 مئی سے مکمل فعال ہو جائیں گے. گورنر تہران محمد صادق نے کہا 9 مئی سے تہران میں تمام حکومتی وزارتیں اور ادارے 100% صلاحیتوں کے ساتھ کام کریں گے. اسکولز اور یونیورسٹیز میں تعلیمی سرگرمیاں وزارت تعلیم و سائنس کے اعلانات کے مطابق ہوں گی. ایران کی پورٹس اور میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ایران کی بندرگاہیں جہازوں کو عام سمندری خدمات اور مدد کے لیے مکمل تیار ہیں. آبنائے ہرموز اور دیگر علاقائی سمندروں میں موجود تجارتی جہازوں کو جہاز رانی سے متعلق خدمات، تکنیکی معاونت اور طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. پروجیکٹ فریڈم کے لیے فضائی حدود دینے سے سعودی انکار نے ٹرمپ کو آپریشن روکنے پر مجبور کیا. امریکی اخبار کا انکشاف. ٹرمپ کی فون پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو منانے کی کوشش ناکام رہی. پروجیکٹ فریڈم کی بروقت اطلاع نہ ملنے پر ناراض سعودی عرب نے ریاض کے فوجی اڈے پر امریکی فوجیوں کی رسائی روک دی تھی. امریکہ کو منع کر دیا تھا کہ اس کے جہاز ریاض کے اڈے سے نہیں اڑ سکتے. ٹرمپ کو امریکی فوجیوں کی امریکی فوجی اڈے تک رسائی جاری رکھوانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکنا پڑا. سعودی عرب میں امریکی اڈے پر امریکی لڑاکا طیارے، ری فیولنگ ٹینکرز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز تعینات ہیں. پروجیکٹ فریڈم کے لیے امریکی بحری جہازوں کی حفاظتی یقینی بنانے کے لیے یہاں سے لڑاکا طیارے اڑنا ضروری تھا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران جنگ بندی توقع سے پہلے ہو سکتی ہے. پاکستان امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہے. مذاکرات کے اگلے دور کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا لیکن ایسے کسی بھی دور کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا. ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں طاہر اندرابی نے کہا معاہدہ ایک صفحے کا ہوگا یا نہیں وہ ابھی اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے.
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قوی امید ہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی پائیدار ہوگی، خطے میں امن قائم ہوگا۔ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، ایران اور امریکہ سے دن رات رابطے کر کے جنگ بندی میں توسیع کرائی۔ گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، جب تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ترقی کی دوڑ میں شامل نہ ہو جائیں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک وزیر اعظم ہیں مسلسل گلگت آ کر حال احوال لیتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں 4 دانش سکولز کا سنگ بنیاد رکھا، مفت سولر پینل، سیف سٹی گلگت اور سیف سٹیز کردو منصوبے کا افتتاح کیا۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت طلبہ میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کی۔ امریکہ ایران کے درمیان معاہدے کے امکانات کی مثبت خبریں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل $97 فی بیرل سے نیچے چلا گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی $91 فی بیرل میں فروخت جاری۔ یورپی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1189 پوائنٹس اضافے سے 1,72,894 پوائنٹس پر بند۔ جاپان، ہانگ کانگ اور چین کی اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے رابطہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو اپنے دورہ چین، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مشاورت سے آگاہ کیا۔ عباس اراغچی نے ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی سفارتی اور انسانی امداد کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت، امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کے عوام امیر قطر کے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم قطر کے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف، کہا قطر مشرق وسطی میں امن و سلامتی اور استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت۔ مارکہ حق میں بھارت کے لڑاکا طیاروں کو خاک میں ملانے والے شاہینوں کو سلام۔ مارکہ حق میں شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا، پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، سری نگر سے بھٹنڈا تک دشمن کو سبق سکھایا۔ بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لمحوں میں تباہ کر دیا۔ پاکستان نے فضائیہ، الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں دشمن کو دھول چٹائی۔ بہترین ڈرون صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ نے ریکارڈ ٹائم میں دشمن کی تنصیبات کو تباہ کیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت نے کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ معاہدہ ہے، اس کی نوید کب تک ہمیں سننے کو ملے گی؟ میں صرف اتنا کہوں گا، آپ فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ پہ بلیو رکھیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ رزلٹ بھی آپ کو بہت اچھا اور جلد ملیں گے۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں فیلڈ مارشل آصف منیر کی کوششوں پر بھروسہ رکھیں، نتائج بہت اچھے اور جلد ملیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اگلی دفعہ جارحیت کی تو 4 گنا زیادہ جواب دیں گے۔ مارکہ حق کے بعد بھارت دوبارہ ایسی غلطی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کسی بھی مہم جوئی سے پہلے کئی بار سوچے گا۔ بھارت کے جہاز بحری تنصیبات پاکستان کے نشانے پر تھے، تب ہی بھارت نے ترلے منتیں کی کہ جنگ روکو۔ پاک بھارت جنگ کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو بڑے نقصان سے بچایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ موجودہ تناؤ کسی بھی وقت ایک اور تنازع کا باعث بن سکتا ہے۔ دونوں ممالک کو امن کے حصول کے لیے بات چیت کرنی چاہیے۔ فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو میں بلاول کا کہنا تھا کہ دہشت گردی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ ہندوستان کا بھی مسئلہ ہے۔ آبنائے ہرموز کے مسئلے کو کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ایران امریکہ تنازع دوبارہ شروع ہوا تو اس کے اثرات محدود نہیں رہیں گے۔ اقوام عالم کو ایران امریکہ تنازع کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور ناظرین میں مقبول جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل رنگ دے اپنے اختتامی موڑ پر آ پہنچی۔ آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے، جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل رنگ دے کی آخری قسط جمعے کی رات 9 بجے صرف جیو پر۔